یہ سب کچھ دیکھ کر شہنشاہ اونچی اونچی ہنس رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور کمانڈر اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر اندر کی طرف چلا جاتا ہے، اور عثمان صاحب جب اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غدار اپنے سوراخ کی طرف گھس چکا ہے۔ سپاہیوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں تو برہان اور عثمان صاحب میدان میں کود پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن پہلے کی کہانی دکھائی جاتی ہے۔ ایک دن پہلے یعنی شہر میں عثمان صاحب اپنی زرہ اور لباس پہن رہے ہوتے ہیں اور باہر تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کی بیٹی بھاگتی ہوئی شیخ ادبالی کے پاس جاتی ہے، ان کا ہاتھ چومتی ہے اور ان سے پیار لیتی ہے، اور کچھ نغمہ ساز بجا رہے ہوتے ہیں اور تمام عورتیں ان کے پاس جا کر اس نغمے سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ باہر سب لوگ عثمان صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب اندر اپنی پگڑی باندھتے ہیں اور باہر کی طرف آ جاتے ہیں۔ زیر کوتاہی اور برہان ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ عثمان صاحب شاہانہ انداز میں نیچے کی طرف صحن میں آتے ہیں اور سب لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں اور وہاں آ کر سب کو سلام کرتے ہیں اور سب لوگ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا بہت شکریہ کہ آج ہم نے یہ دن دیکھا، آج ہم اپنا پہلا دیوان قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اور پھر ایک سپاہی ایک بھیڑ کو عثمان صاحب کی طرف لاتا ہے اور اس کو قربان کرنے کے لیے اس کی آنکھیں اور اس کے پاؤں باندھ دیتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب شیخ ادبالی صاحب کو اشارہ کرتے ہیں تو شیخ ادبالی آگے بڑھ کر آتے ہیں اور سب لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں، یہ راستہ جو حق کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور ہمارے ان بہادروں کو جو اسلام کی خاطر لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ فاتح بنائے، جس پر سب لوگ کہتے ہیں آمین۔ پھر شیخ ادبالی جانور کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، یہ جانور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح قربان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور پھر عثمان صاحب اپنے خنجر سے اس جانور کو کلمہ تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جس پر سب کہتے ہیں آمین۔ تھوڑی دیر بعد ایک لشکر یعنی شہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر ایک آدمی کہتا ہے، اے لوگو وہ بائندر صاحب ہیں، ان کا استقبال کریں، جس پر تمام لوگ بائندر صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی ہمارے لیے شرف کا باعث ہے، جس پر بائندر صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں۔ بائندر صاحب کے ساتھ ایک اور سردار اکتم صاحب بھی ہوتے ہیں۔ اکتم صاحب بائندر صاحب سے کہتے ہیں تو یہ یعنی شہر ہے، اور پھر سب لوگ پانی پیتے ہیں اور بائندر صاحب کہتے ہیں ایک قبیلے کا باسی عثمان اب یہاں سے لوگوں کا مقابلہ کر رہا ہے، جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ کہیں بائندر صاحب، ماشاءاللہ کہیں، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ آپ حسد کر رہے ہیں، جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ میں اس کی ترقی سے خوش ہوں اور ہم اس کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ عثمان صاحب واحد آدمی ہے جس کی حمایت کی جا سکتی ہے، اور عثمان صاحب کو ہم جو دیں گے اس کا بدل ملے گا ہمیں، جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ایسا ہی ہوگا، اور جب تک ہم عثمان صاحب کے ساتھ ہیں ہمیں نوازا جائے گا، اور آگے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ آگے دو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ آج ایناگول بھی ہمارا وطن ہے اور ہمیں اس کے ثمرات مل رہے ہیں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے بالکل بالکل، لیکن کیا ہوگا اگر ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے؟ یہ سن کر بائندر صاحب ان کے پاس آتے ہیں۔ ساری فصلیں کٹ چکی ہیں، تمام درختوں کے جہاز بنائے جا چکے ہیں اور ہم کافروں کی طرف رواں دواں ہیں۔ عثمان صاحب ہمارے سربراہ ہیں، کسی کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگلے ہی سین میں عثمان صاحب کو نماز ادا کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رب، اے میرے مالک، ہر چیز کا مالک تو ہی ہے، ہر چیز تیری ہی عطا کردہ ہے۔ یا رب مجھے امانت دی گئی سرزمین کو خوشحال بنانے میں اپنی مدد عطا فرما۔ یا رب مجھے ان سرزمینوں کو اسلام سے سرفراز کرنا نصیب عطا فرما، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فخر سے کھڑا ہونا نصیب عطا فرما، آمین۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب دیوان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں تمام سرداران ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور عثمان صاحب کے آتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ سلام کا جواب دے کر عثمان صاحب اپنے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور سب کو بیٹھنے کا کہتے ہیں۔
اور عثمان صاحب کہتے ہیں پہلے مسائل پر جرگے میں بحث ہوتی تھی، یہ نیا دور ہے تو نظام بھی نیا ہوگا، ہم پر فتح نہیں جدوجہد فرض کرنے والے عظیم اللہ کے نام سے دیوان کا آغاز ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر عثمان صاحب پوچھتے ہیں صورتحال کی تفصیل بتائیں، جس پر آق تیمور کہتا ہے خانہ بدوش ہجوم میں آ رہے ہیں حضور۔ ترگت کہتا ہے ہمارے خانہ بدوش بھائی اسی طرح آتے رہے تو جنگ کے وقت ہمیں گھوڑے نہیں ملیں گے حضور۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ برکتیں لے کر آ رہے ہیں۔ اور عثمان صاحب بائندر صاحب سے پوچھتے ہیں بتائیں بائندر صاحب کیا حالات ہیں، جس پر بائندر صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے عثمان صاحب، تلواروں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب اکتم صاحب کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتائیں اکتم صاحب کیا صورتحال ہے، مجھے حالات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں۔ جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں ابھی کے لیے ٹھیک ہے حضور، لوگ جو کچھ پیدا کرتے ہیں اپنے لیے مشکل سے کافی ہوتا ہے۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں کارا آش ایک اہم جگہ ہے جس کی سرحدیں کافروں سے ملتی ہیں، اور مارمرا جگ کے نزدیک اس کی اہمیت۔ اکتم صاحب پوچھتے ہیں مارمرا جگ کی کیا اہمیت ہے حضور؟ عثمان صاحب کہتے ہیں مارمرا جگ فتح کا دروازہ ہے، قسطنطنیہ مشکل حالات میں ہے اس وقت، اس سے پہلے وہ خود کو اکٹھا کرے ہم فتوحات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب یعنی شہر میں ایک کمانڈر شہنشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے عثمان باز نہیں آئے گا، وہ نہیں رکے گا، وہ جنگ کی تیاری کر رہا۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، میں ابھی عثمان صاحب سے معاہدہ کروں گا کانتا کوزینوس۔ جس پر کانتا کوزینوس کہتا ہے روم پر خوف کے ساتھ حکومت نہیں کی جا سکتی، پوپ ہماری مدد کو تیار ہیں، اگر ہم چاہیں تو صلیبی جنگ بنا سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو کچل سکتے ہیں۔ جس پر شہنشاہ کہتا ہے صرف بے وقوف بھولتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا تم مجھ سے ان کیتھولک پر بھروسہ کرنے کی توقع کرتے ہو؟ وہ دشمن سے کیسے بہتر ہیں۔ یہ سن کر کانتا کوزینوس کہتا ہے کہ آپ کیتھولک سے بچ کر ترکوں کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم وہاں نہیں گئے تو وہ یہاں آ جائیں گے۔ جس پر شہنشاہ غصے سے کہتا ہے بس بہت ہو گیا، کیا تم شہنشاہ کی ہمت پر سوال اٹھا رہے ہو؟ یہ سن کر کانتا کوزینوس کہتا ہے اگر میں جنگ جہنم والوں سے کرنے جا رہا ہوں تو اس کو جنت میں نہیں لاؤں گا، میں ان کو تباہ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ ہمارے دروازے پر آئیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہہ کر کانتا کوزینوس غصے سے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور ادھر عثمان صاحب دیوان میں تمام سرداروں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں اگر انہوں نے دیکھا ہمارے پاس طاقت ہے تو وہ سب مل کر ہم پر حملہ کریں گے، یہی وجہ ہے ہم ان کے خلاف پتھروں سے بنی دیواریں بنائیں گے۔ ابھی جو میں فرائض دینے جا رہا ہوں وہ پتھروں کی دیواریں ہوں گی۔ اور پھر عثمان صاحب اورحان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ وقت ہے کہ تم اپنے علم کا تجربہ کرو، کراجہ حصار قلعہ اب تمہاری حکمرانی میں ہے۔ یہ سن کر اورحان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے جیسے آپ کا حکم حضور۔ پھر عثمان صاحب علاء الدین سے کہتے ہیں کہ علاء الدین تم اپنی تعلیم ترسن فقیر کے ساتھ جاری رکھو۔ جس پر علاء الدین کہتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم میرے حضور۔ اورحان اور علاء الدین کو ان کی ذمہ داریاں دینے کے بعد عثمان صاحب آق تیمور سے کہتے ہیں آق تیمور چینی شہر کے سپاہیوں کی ذمہ داریاں آپ کی ہیں۔ یہ سن کر آق تیمور بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری میرے پاس امانت ہے حضور۔ اور پھر عثمان صاحب تمام سرداران سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں سرداران ہم یعنی شہر میں ایک بازار قائم کریں گے، آس پاس سے تاجر آئیں گے، بیرون ملک سے بھی تاجر آئیں گے، ہم سب کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر بائندر صاحب کہتے ہیں ترکوں کو تجارت کی ضرورت ہے حضور، اور اپنے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے، اس کے سپاہی ایک صندوق لے کر عثمان صاحب کے پاس آ جاتے ہیں۔ بائندر صاحب اس صندوق کو کھولتے ہیں جو کہ سونے سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ سونا ہے جو ہمیں غزہ سے ملا ہے۔ سونا دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ غریبوں کا دیوان ہے، ریاست کا خزانہ نہیں۔ اس پر بائندر صاحب کہتے ہیں ہماری زمینوں میں کوئی ضرورت مند نہیں بچا، آپ کی بدولت سب پیٹ بھر کر سوتے ہیں، میں نے سونے سے بھرے صندوق آپ کے نام پر دیے ہیں، بس یہی رہ گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ کارا آش کو دے دیں، انہیں سونے کی ضرورت ہے۔ اور اکتم صاحب کہتے ہیں اے واللہ۔ اس پر بائندر صاحب کہتے ہیں ہمیں دینے کو کہیں اور ہم دیں گے،
ہمیں فتح کے بارے میں بتائیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں مشرق میں منگول اور مغرب میں روم، یہ دونوں ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے بیچ چنار کی درخت کی طرح مضبوط نہیں ہوتے تو پھر اس ملبے کے نیچے دب جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا چنار کا درخت ہے کہ دن بدن بڑھتا ہے۔ مظلوم لوگ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس کو کاٹنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کے سائے کے نیچے متحد ہو کر دشمن کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے تو پھر ظالموں کا سایہ ہم پر پڑے گا۔ تخت کی لڑائی اب بھی سرحدوں سے آگے جاری ہے، صرف ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، مگر یہ تنہائی ہمیں متحد کرنے والی ہے۔ ہم ایک خواب کے ساتھ متحد رہیں گے اور جد و جہد کریں گے۔ ہم انصاف دلانے والے ہیں، بیکار رہنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اگر ہم رک جائیں تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ جب تک ہم سانس لیں گے ہم کافروں کے خلاف کھڑے ہوں گے، ظالموں کا گلا گھونٹ دیں گے۔ ہم اسلام کا پرچم پوری دنیا میں بلند کریں گے، جس پر تمام لوگ کہتے ہیں آمین حضور۔ اس دوران بھائی سنگور کمرے میں داخل ہوتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے۔ عثمان صاحب کے پاس آ کر ایک پیغام ان کو دیتا ہے۔ عثمان صاحب خط کو کھول کر پڑھتے ہیں، جس میں کونور کی جانب سے پیغام بھیجا گیا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں حضور وہ اگلے دن حرکت کریں گے اور ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ پیغام پڑھنے کے بعد عثمان صاحب تمام سرداران سے کہتے ہیں دیوان ختم ہو گیا، سب اپنے اپنے فرائض کی طرف لوٹ جائیں، اور تمام سرداران اٹھ کر سلام کر کے واپس اپنے فرائض کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔